ایسا علاج جس میں نہ آپ کو کہیں جانے کی ضرورت، حتیٰ کہ گھر سے نکلنے کی بھی ضرورت نہیں، ڈاکٹر کے پاس جانے کی بھی ضرورت نہیں، پیسے خرچ کرنے کی بھی ضرورت نہیں، اپنے بیڈ پر، اپنے گھر میں، اپنے بستر پر یہ علاج آپ کر سکتے ہیں، کسی طرح کی کوئی پریشانی اس کو کرنے میں نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الغضب من الشيطان وإن الشيطان خلق من النار وإنما تطفأ النار بالماء فإذا غضب أحدكم فليتوضأ أو كما قال صلى الله عليه وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، کیا آپ کو بھی وہ غصہ آتا ہے جس میں آپ بے قابو ہو جاتے اور اپنے اوپر سے کنٹرول کو کھو دیتے؟ کیا آپ بھی اس غصے کا شکار ہوتے ہیں جس میں آپ کی زبان سے وہ باتیں نکل جاتی ہیں جس پر آپ خود بعد میں شرمندہ ہوتے ہیں اور روتے اور آنسو بہاتے؟ کیا آپ کو بھی اس طرح کا سخت ترین غصہ آتا ہے جس سے آپ کے تعلقات بگڑنے لگتے ہیں اور آپ کے رشتوں میں دراڑیں پیدا ہونے لگتی ہیں؟ اگر آپ اس بیماری کے شکار ہیں، آپ کے اندر یہ مرض ہے، آپ اس کمزوری سے دوچار ہیں، تو آج کی اس ویڈیو میں اس کا نبوی اور روحانی علاج آپ کے سامنے پیش کریں گے، جس کے اندر نہ آپ کو ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت ہے، جس کے اندر آپ کو اپنے گھر سے نکلنے کی بھی ضرورت نہیں، جس میں آپ کو اپنا ایک پیسہ بھی خرچ کرنے کی ضرورت نہیں۔ اگر آپ نے یقین کے ساتھ اس علاج کو اختیار کر لیا تو اللہ کی ذات سے پوری امید ہی نہیں بلکہ یقین ہے کہ آپ غصے کی اس خطرناک بیماری، اس کے برائی اور اس کے سائیڈ ایفیکٹ سے خود کو بچا لیں گے اور محفوظ کر لیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس لگی تھی، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے۔ قریب میں دو شخص تھے اور غالباً ان میں کوئی بات ہو گئی اور ان میں کچھ جھگڑے کی نوبت آ گئی اور کچھ نامناسب باتیں ان کے آپس میں ہونے لگی۔ تو ان میں سے ایک شخص کی کیفیت یہ بیان کی گئی حدیث شریف کے اندر کہ قد احمر وجهه وانتفخت اوداجه، اتنا غصہ اس کو آیا کہ اس کے جو چہرے کی رنگت ہے وہ بدل گئی، اور یہاں پر جو رگ ہوتی ہے غصے کی حالت میں پھولنے لگتی ہے، پھڑکنے لگتی ہے، کہتے وہ رگ اس کی پھڑکنے لگتی، ایسا سخت ترین غصہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو آپ نے فرمایا انی لاعلم کلمۃ لو قالها ذهب عنه ما یجد، میں ایک ایسا کلمہ، ایسا جملہ، ایسا سینٹنس، ایسی دعا جانتا ہوں اگر وہ اس سینٹنس کو پڑھ لے تو اس کا سارا غصہ ہوا ہو جائے گا اور ختم ہو جائے گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو قال اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لذهب عنه ما یجد، اگر یہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لے تو اس کا سارا یہ غصہ اور یہ ساری کیفیت جس میں چہرے کی رنگت بدل گئی ہے اور رگ پھڑکنے لگی ہے، یہ سب کا سب ختم ہو جائے اور اس کے گویا نقصان سے اور اس کے سائیڈ ایفیکٹ سے یہ بچ جائے۔ تو صرف ایک جملہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں شیطان ملعون سے۔ جب بھی آپ کو غصہ آئے اور ایسا غصہ جس میں آپ اپنا کنٹرول کھو دیں اور آپ کی زبانوں سے ایسا لگے کہ بس ایسے نامناسب کلمات نکل جائیں گے جس سے سامنے والے کا دل پھٹ جائے گا اور آپ کے رشتے اجڑ جائیں گے، آپ کے تعلقات بگڑ جائیں گے اور خراب ہو جائیں گے، تو آپ اس جملے کو پڑھ لیں گے، اللہ کی ذات سے امید ہے آپ اس غصے کے شر سے بچ جائیں گے۔ یہ بخاری شریف کی روایت ہے اور سنن نبی داؤد کی ایک روایت ہے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الغضب من الشیطان، یہ غصہ جو ہے یہ شیطانی عمل ہے، شیطان کی جانب سے ہوتا ہے۔ وَإِنَّ الشَّيْطَانَ خُلِقَ مِنَ النَّارِ، اور شیطان کو آگ سے پیدا کیا گیا۔ وَإِنَّمَا تُطْفَأُ النَّارُ بِالْمَاءِ، اور آگ پانی سے بجھائی جاتی ہے۔ فَإِذَا غَضِبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَتَوَضَّأْ، لہذا جب بھی تم میں سے کسی کو غصہ آ جائے تو اس کو وضو کر لینا چاہیے، گویا اس وضو کے پانی سے غصے کی اس آگ کو بجھا کر اور ٹھنڈی کر کے ختم کر دیا جائے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا غضب احدكم وهو قائم فليجلس، تم میں سے کسی کو غصہ ہے اور وہ کھڑا ہو تو اسے بیٹھ جانا چاہیے۔ فإن ذهب عنه الغضب وإلا فليسترجع كما قال صلی اللہ علیہ وسلم، اگر غصہ ختم ہو جائے تو ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، ورنہ اسے لیٹ جانا چاہیے۔
یہ وہ نبوی نسخے ہیں، یہ روحانی علاج ہے جس میں آپ کا کوئی خرچ نہیں، آپ کو کہیں جانا نہیں، آپ کو کسی کی منت سماجت کرنا نہیں، صرف آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ایک جملہ پڑھنا سیکھ لیجئے، صحیح انداز سے اس کو پڑھ لیں گے، انشاءاللہ آپ کا فائدہ ہو جائے گا۔ اسی طرح سے کبھی دوسرا موقع ہے تو آپ کے لیے ایک عمل ہے کہ آپ وضو کر لیجئے سنت کے مطابق، انشاءاللہ آپ کا غصہ ختم ہو جائے گا۔ اسی طرح آپ کبھی کھڑے ہوئے ہیں، غصہ آ گیا تو آپ بیٹھ جائیے، بیٹھنے سے ختم ہوا تو ٹھیک ہے، نہیں تو آپ لیٹ جائیے۔ یہ چھوٹے چھوٹے سے کام، اور ان کا فائدہ یہ ہے کہ آپ کے رشتے محفوظ رہ سکتے ہیں، آپ کی عزت محفوظ رہ سکتی ہے، ورنہ غصے میں جو باتیں زبان سے نکلتی ہیں انسان بے وقت ہو جاتا ہے، بے عزت ہو جاتا ہے، بے قیمت ہو جاتا ہے۔ اس لیے اس نبوی نسخے کو سیکھیے، سمجھیے اور اس روحانی علاج کو سیکھ لیجئے، انشاءاللہ آپ غصے کی بیماری سے، اس کے سائیڈ ایفیکٹ سے، اس کی برائی سے، اس کے نقصان سے، ہر چیز سے آپ محفوظ رہیں گے اور اللہ آپ کی حفاظت فرمائے گا۔ آپ ان باتوں کو خود سنیے، فائدہ اٹھائیے اور دوسروں تک بھی ان باتوں کو پہنچائیے تاکہ ہر ایک کو ان سے فائدہ اٹھانا ممکن ہو۔ جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔